ایک وقت پاکستان کے 150 علاقوں سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ڈسٹرکٹس آرگنائزیشن سے چاروں صوبوں میں مخاطب ہوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ 3 نسلوں کی جدوجہد کے بعد آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ طویل جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ ہمارا سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام سے شروع ہوا، جس نے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی مگر سرزمین بے آئین کو ہمارا پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک پاکستان کے عوام قائد عوام کی لیگیسی کو، قائد عوام کی منشور کو، قائد عوام کی سوچ کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے عوام دوست معاشی پالیسی دلوایا تھا۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے اور وہ انقلابی اصلاحات لے آ کے قائد عوام نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری معیشت کو، امیروں کو صرف فائدہ پہنچانے کے بجائے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے مزدوروں کو، عام آدمی کو فائدہ پہنچایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف جمہوریت کی بنیاد رکھی، نہ صرف ہماری آئین کی بنیاد رکھی، نہ صرف پاکستان میں عوام دوست معاشی انقلاب لے کر آئے مگر ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پاکستان کو اٹامک ویپن کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج تک دنیا بھر میں جو بھی پاکستان کی طرف کوئی مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا تحفظ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ہمیں یہ اٹامک پروگرام دے کے دلوایا تھا۔ افسوس کے ساتھ پاکستان کی پہلا منتخب وزیر اعظم کو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے تھرو شہید کیا گیا اور پورا کوشش کیا گیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ختم کیا جائے۔ تمام طریقہ کار اپنائے گئے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مٹھا سکے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی منشور کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی سرزمین سے ختم کرنے کی تمام بھرپور عامر ضیاء مشرف اور ان کے باقیات
نے کی، مگر آپ کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں موجود رہی، نہ صرف موجود رہی، شہید بی بی نے تمام سازشوں کا مقابلہ کی، ایک نہیں دو آمروں کا مقابلہ وہ ایک نہتی لڑکی نے اس پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے تاریخ رقم کی اور دنیا کی پہلی خاتون مسلم خاتون وزیر اعظم بنی، دنیا کی سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنے، اور اگر وہ شہید نہ ہوتی تو ضرور تیسری دفعہ بھی آپ کی وزیر اعظم منتخب ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی پاکستان میں پاکستان کے عوام کو حقوق دیے، پاکستان کے عوام کا نمائندہ تھی، پاکستان کے کسان کی نمائندہ تھی، پاکستان کی مزدور کی نمائندہ تھی، پاکستان کی غریب عوام کی نمائندہ تھی، اور جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دور آتی تھی تو وہ ہمیشہ وہی عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی تھی جس سے عوام کو فائدہ ہوتی تھی۔ شہید بی بی کے حکومتوں کے لیے تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف اس پارٹی کی قیادت کی مگر پوری دنیا میں، پوری مسلم امہ میں ایک ایسے شہید بی بی کی قیادت کو قبول کیا کرتے تھے کہ جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بولتی تھی تو پورا دنیا سنتی تھی۔ اور شہید بی بی نے جس بہادری کے ساتھ اس پارٹی کی قیادت کی وہ تاریخ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، ان کی اپنی تاریخ، اپنی جگہ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کی مقام اپنی طور پہ تاریخی ہے، اور جس بہادری کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف جنرل ضیاء الحق کی آمریت کی مقابلہ کی مگر جنرل مشرف کی آمریت کی مقابلہ کی، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتی تھی، مقابلہ جد و جہد کرتی تھی۔ اس شہید بی بی نے تو 18 اکتوبر کا مثال ہم سب کے سامنے ہے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ کر بھاگ سکتی تھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ سکتی تھی، مگر پھر وہ شہید بی بی نہیں ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ پہلے حملے کے باوجود اپنی کیمپین جاری رکھی، اپنے عوام کے درمیان میں رہی، اس آمر کو للکارتی تھی، ان دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو للکارتی تھی، اپنے عوام کے درمیان موجود تھی۔ جب راولپنڈی کے میدان میں وہ شہید ہوئی، تب بھی قاتلوں کی یہ سوچ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکیں گے، وہ آخرکار شہید بی بی کی قائد عوام کا جو منشور، جو نظریہ، جو سوچ ہے، جو سیاست ہے، وہ پاکستان کی سرزمین سے مٹا سکیں گے، مگر یہ ان کے بھول تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے، پاکستان کے عوام کی ساتھ کی وجہ سے، صدر زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ حاصل کیے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے تاریخ میں حاصل نہیں کر سکے۔
صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے 18ویں ترمیم پاس کرتے ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد اس مطالبہ کے ساتھ تھی کہ 1973 کی آئین کو بحال کرو. اور صدر زرداری نے جب اس ملک کا صدر پہلے دفعہ منتخب ہوا تو پہلے کام یہ کیا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وعدہ پہ عمل درآمد کرتے ہوئے 18ویں ترمیم پاس کروایا، قائد عوام کی آئین کو بحال کروایا، کالا قوانین کو ہمارا آئین سے مٹایا، پاکستان کے صوبے کو اپنے حقوق دیے، NFC ایوارڈ پاس کر کے اپنے وسائل کے مالک بنائے. یہ ایسے انقلابی کام تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہمیشہ موجود تھے، مگر صدر زرداری نے اپنے دور میں یہ کام کو، یہ خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. صدر زرداری نے پاکستان کو سی پیک جیسے انقلابی منصوبہ دیا. صدر زرداری نے بلوچستان کو آغاز حقوق بلوچستان کا پروگرام شروع کیا. صدر زرداری نے پختونخوا کو پختونخوا کا نام دلوایا، اور سب سے بڑھ کر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ کو، وہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کو آج تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم غریب ترین عورتوں کو وہ مالی مدد پہنچا رہے ہیں، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور قائد عوام کا خواب کو پورا کر رہے ہیں. صدر زرداری نے بھی اپنے دور میں عوام دوست معاشی پالیسیز انٹروڈیوس کروائے، اور صدر زرداری کے دور میں ہم نے نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غربت کا مقابلہ کیا، وسیلہ روزگار سے روزگار کا بندوبست کیا، غربت کا مقابلہ کیا، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں جو ایکسپورٹس کے ریکارڈز ہے صدر زرداری کے دور میں ذرائع معیشت کو سپورٹ دلوا کے ہم نے وہ تمام ریکارڈز توڑے تھے. یہ صدر زرداری کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی فلسفہ، یہی طریقہ ہے جس سے ہم پاکستان آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے پہلے حکومت 2008 سے لے کے 13 تک جو انقلابی اصلاحات آپ لے کر آئے، کچھ قوتوں کے لیے وہ کو پسند نہیں آئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف وہی سازشیں شروع ہوئے، وہی کردار کشی، وہی میڈیا ٹرائل، وہی نیب کے ذریعے جعلی ٹرائلز شروع ہوئے. الیکشنز میں ایک کے بعد ایک دھاندلی کے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو محدود رکھنا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سوچ کو، ان کے منشور کو، ان کے نظریہ کو جتنا دور اسلام آباد سے رکھا جائے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوتا. یہ سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک میں توڑا گیا. حملے کرتے رہے ایک اور جماعت کو جنم دینے کے لیے. پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست میں جگہ دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت، ایک منصوبہ کے تحت پہلے 2013 کے الیکشنز میں دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو یہ پراکسی جماعتیں تھے انہی دہشت گرد کی تنظیموں نے اجازت دی کہ آپ کیمپین کر سکتے ہیں. ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایتیں تھیں 2013 کے، 2018 کے، پچھلے ہر الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکایت ہوتا ہے، مگر اس لیے کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے مفاد نہیں پاکستان کے مفاد
سوچتے ہیں تو ہم نے ہر بار 2008 سے لے کے آج تک اپنے جو شکایتیں ہیں، اپنے جو اعتراضات ہیں، وہ ایک طرف رکھ کے ملک کے مفاد، جمہوری مفاد، ہمارا نظام کے مفاد سوچ کے آگے چلتے رہیں، اور اس کو نتیجے میں آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان تمام سازشوں کو ایک بار پھر ناکام کیے ہیں۔ جو سوچ، جو منصوبہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ رکھنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا ہے، وہ سوچ صدر زرداری کی ویژن کی وجہ سے، صدر زرداری کی سیاست کی وجہ سے آج وہ سوچ بری طرح ہار چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ملک میں اس وقت سب سے بڑا ذمہ داری ہے، سب سے اہم سیاسی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہمارے حکومتیں، ایک صوبہ سندھ میں اور دوسرا اتحادی حکومت بلوچستان میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ صوبہ پختونخوا میں، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب کے جو آئینی عہدے ہیں، جو آئینی ذمہ داری ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے ساتھ ہے۔ جو وفاق کی آئینی عہدہ ہے، جو وفاق کا نمائندگی کرتا ہے، وہ بھی نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، مگر تاریخ میں پہلی بار صدر زرداری وہ واحد سویلین صدر ہے جو کہ دوسری دفعہ صدر کا عہدہ سنبھال رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے اہم ذمہ داری اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں ہے، جہاں پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک جماعت کو حکومت نہیں دینا، نہ مسلم لیگ نواز کو اکثریت دی گئی، نہ وہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں ان کو اکثریت دی گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جہاں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے تو وہاں حکومت بنے۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں 2 دن کے بیٹھک کے بعد اس فیصلہ پہ، اس نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں پاکستان مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف ہمارا معاشی مسئلے ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے، سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، باقی تمام جو بھی موجودہ اس وقت کا سیاسی صورتحال تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سازی میں سیریس نہیں تھے، اپوزیشن جماعتیں پاکستان کے عوام کے اصل مسائل کا حل نکالنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی خواہش تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا قائد کو اس جیل سے نکالا جائے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی باقاعدہ انگیجمنٹ تھا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے ساتھ دیا، اپنا ووٹ ان کو دلوایا، اور خود ان کا کیبنٹ کا، ان کا کوalition کا، ان کا حکومت کا حصہ نہیں بنے، تاکہ ان کو کھلا میدان ملے کہ وہ پرفارم کر سکے، وہ پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوا سکے۔ اور ہم نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات یا مسائل اپنی جگہ، کہ ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ، ہر مورچے پہ
پاکستان کے عوام کا فائدہ کو، پاکستان کی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، مہنگائی میں کمی، عوام کو روزگار، غربت میں کمی. ہم اس ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی روشن مستقبل چاہتی ہے. اور جو بھی اس وقت ملک میں کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی کارکنوں میں، پاکستان کے سیاسی ادارے میں اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں امن و امان بہتر ہوتا ہے، اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا، وہ آج موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو، ہمارا جمہوری ادارہ کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے، مضبوطی ملے. اس وقت پاکستان میں جو میں تمام جمہوری کارکنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں کا جدوجہد یہ رہا ہے. کبھی ہم زیادہ کامیاب رہے ہیں، کبھی ہم تھوڑا مشکل میں آ چکے ہیں، مگر ہمیشہ مسلسل 3 نسلوں سے، کارکنوں سے لے کے قیادت تک ہم ایک مطالبہ پہ، ایک بنیاد پہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں جمہوری نظام چلے، پاکستان میں آئین کا بالادستی ہو، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کہ اگر پاکستان نے تمام باقی مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تمام سیاستدانوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کریں. اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑے رکاوٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے، وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں. ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ، جمہوری کارکنوں کا مطالبہ ہی یہی رہا ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. مگر اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں. مئی 9 جیسے حملہ، جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. پچھلے دنوں جو بھی ہوا اسلام آباد میں،
وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. اور اگر ہمارا مطالبہ ہے یا آپ کا مطالبہ ہے یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, ہمارا جمہوریت اور جمہوری نظام بہتر ہو, ہمارا ایسیٹرا ایسیٹرا, تو سب سے پہلے ہمیں بطور سیاستدان سیاست کے دائرے میں واپس آنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن ہے ان کے لیے ایک پیغام ہے مسلسل. ہم جب سے سیاست میں ہیں یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی بات چیت سیاستدانوں کا. مگر اب ہمارا اپوزیشن سے اور حکومت سے یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, پاکستان کے حل سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کا حل نکلے, پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. اس کے لیے جو دونوں طرف کا کردار اہم ہے, حکومت کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے, زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں, ریاست کو چلانے میں, رٹ قائم کرنے میں ذمہ داری تو حکومت کا ہے, لیکن اتنا ہی ذمہ داری اپوزیشن کا ہے. اور اپوزیشن جماعتوں سے میں جانتا ہوں, میرا انگیجمنٹ رہا ہے کافی اپوزیشن جماعتوں سے, ان میں سے کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو ذمہ دار جماعتیں ہیں, جو سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں, جو سیاسی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور جو غیر سیاسی غیر جمہوری اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی کردار اپنائیں. جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا, سیاسی کردار اپنائے گا, وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا. مگر وہ اپوزیشن جو نہ سیاسی رہتا ہے نہ جمہوری رہتا ہے, پھر وہ کیسے یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا جواب بھی جمہوری ہوگا, سیاسی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہ کریں, ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اب میرا خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا, یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے, پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کی حکومت چل سکے, ریاست چل سکے, ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو. ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے, آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا, اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے. ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا, تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا, اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے, صرف غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے. تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. ویسے تو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کے دائرے میں نہیں رہے, وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں نہ سیاسی کردار ادا کرنے ہیں,
شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں. آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی، اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے. جب بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی میں نے بنایا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اور دوسرے جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان پہ بات چیت ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی حل میں یقین رکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. میں ایک اور اہم ایشو پہ، بہت اہم ایشو پہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک پرنسپل سٹانس، ایک اسٹرانگ سٹانس، ایک مضبوط موقف رکھا ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کو بہت سیریسلی لیتی ہے، ہمیشہ سے ہم نے اس ایشو کو وہ اہمیت دیا ہے جو کہ دینا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کیا ہے. پاکستان فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے، ہمارا افواج کے، ہمارا سولجرز کے، ہمارا پولیس کے قربانی کی وجہ سے، ہمارا قیادت کے قربانی کی وجہ سے، ان کے خون کی قربانی سے پاکستان نے دہشت گردوں کو وہ شکست دلوایا جو پوری دنیا مل کے ہمارا ہمسایہ ملک میں نہیں کر سکا. وہ پاکستان کے عوام نے، وہ پاکستان کی فوج نے، وہ پاکستان کے قائدین نے پاکستان میں جد و جہد کر کے دکھایا، اور ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا. ملک بھر میں جو دہشت گردی کی لہر تھا اس کو روک دیا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک بار پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا آگ ان صوبوں میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کا اثرات صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، وفاق پہ بھی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ اثر ہو رہا ہے. دہشت گردی ہمارا عوام کے، ہمارا سیکیورٹی کو خطرہ ہے. دہشت گردی ہمارا معیشت کو خطرہ ہے. دہشت گردی ہمارا تعلقات، ہمارا برادر ممالک کے ساتھ اس کو بھی خطرہ ہے. اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، امن لے کر آنا، پاکستان کے عوام کو زندگی کا تحفظ دلوانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے ماضی میں پاکستان نے ایک ہو کے، ہم سب نے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کو شکست کروایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر انہی دہشت گردوں کو مقابلہ کر کے ہم ایک بار پھر بھی ان کو شکست دلوا سکتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ اس وقت ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ہمارا سیاسی تو صورتحال کی وجہ سے، ہم ایسا اہم ایشو پہ بھی جس پہ اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاست کو ایک طرف رکھ کے محب وطن پاکستانی کی حیثیت میں ملک اور قوم کے سوچ کے
ایک ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے. میں نظر آ رہا ہے کہ اس ایشو کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ سیاست کیا جا رہا ہے. اس ایشو کو بھی ہم اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی آپس کی جو لڑائی ہے اس میں مصروف ہے، اور اس کا فائدہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اور یہ انتہا پسند لے رہے ہیں. پاکستان کے عوام پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے سب سے بڑا ثبوت جو اس وقت پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو اس وقت میرا پارا چنار میں ہو رہا ہے. کتنے دنوں سے پاکستان کے شہریوں کے خون اس علاقے میں بہہ رہا ہے. پوری دنیا دیکھ رہا ہے، پورا سوشل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے، وہ عام سا میڈیا دکھائے یا نہ دکھائے. بہت الارمنگ ایمرجنسی کرائسس سچویشن پیدا ہو رہا ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کلیپس ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن و امان قائم کرنے کا، ان لوگوں کو جانوں کو تحفظ دلوانے کا، وہ صوبائی حکومت اور ان کا چیف منسٹر ہے. اس کے بجائے کہ وہ ان دہشت گردوں کا یا وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، اس کرائسس کا، اس ایمرجنسی کو ایڈریس کرے، وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا. آج بھی اس صوبہ کا وزیر اعلیٰ اس کے بجائے کہ وہ اس کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے لا اینڈ آرڈر ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے عوام کو تحفظ اپنے پارا چنار میں دلوا دے، وہ آج بھی اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست کی دائرہ میں رہتے ہوئے اس قسم کی بیان دیا جاتا ہے؟ کیا وہ صوبائی حکومت اپنا سیاسی ذمہ داری، اپنا حکومت کا ذمہ داری پورا کر رہی ہے؟ ہم کب تک یہ برداشت کریں کہ پاکستان کی اصل مسائل، پاکستان کے عوام کے 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہو پختونخوا میں، اور وہ 100 سے زیادہ لاشیں کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی، ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ حکومت جو ہے نہیں دیکھی. اور آج بھی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کو کہ امن قائم کرے. اگر وفاقی حکومت کی مدد ضروری ہے تو وفاقی حکومت کا مدد منگوائے. اگر صوبائی حکومت اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو اپنا لیڈر کو NRO دلوانا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کا کیسز ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو صوبائی حکومت کو چھوڑ کے یہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے. جب صوبائی حکومت آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ اس علاقے کی نمائندگی کریں، آپ کا ذمہ داری ہے کہ ان عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت یہ غلطی مانے گا اور توجہ اپنے عوام کے مسائل کی طرف دلوائے گا، اور چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا جو وہ مسئلے، ان کی طرف ان کو توجہ ہوگا، نہ کہ یہ جو ہر دوسرا دن احتجاج کے نام پہ انتشار پلاتے ہیں. ہر پاکستانی کے پاس حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے. کسی پاکستانی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ رائٹ کرے، وہ حملہ کرے، وہ لشکر بنا کے، چاہے وہ مئی 9 کا حملہ ہو، چاہے وہ پچھلے ہفتہ کا حملہ ہو. ہر کسی پاکستانی کا حق ہے کہ پرامن احتجاج، پیسفل اسمبلی، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا. کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، ہمارے اپنی پولیس کو، ہمارے اپنے فوج پہ حملہ کرے. اور نہ بھی کسی کو، اور کبھی بھی حکومت کبھی یہ نہیں چاہتی، ریاست تو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایک شہری بھی خدا نہ خواستہ کسی ایک واقعہ کی وجہ سے فوت ہو جائے.
جو پورا صورتحال وہ افسوسناک صورتحال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو یہ امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو وہ اپنے کردار ادا کریں گے اور ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے، مگر اوور آل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اب کہ ہمیں مل کے ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2.0 لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ایک مکمل بھرپور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آج کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کا نیا پلان لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا جو کمپریہنسو کینیٹک پلان اس پہ سب مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں یا اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کو یا ناراض تنظیموں سے انگیج کرنے کے جو کمپریہنسو پلان ہے وہ بھی تیار کرنا پڑے گا. اور جو مقابلہ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جب بھی آپ چاہے وہ دہشت گردی کا آپریشن ہو یا ایک مقابلہ ہو، ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو جیتنے کے لیے ایک منصوبے ساتھ دیتے ہیں. تو جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہوگا، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پختونخوا کا ہو، چاہے وہ سارا ملک کے ہو، جہاں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا سی ٹی کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کینیٹک پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا انگیجمنٹ آپشنز کی پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کا منصوبہ بھی تیار کرنے ضروری ہوگا. یہی طریقے ہیں کہ اگر ہم اتفاقی رائے سے سب مل کے جیسے ماضی میں ہم نے پالیسی بنائے اور اس پالیسی پہ عمل درآمد کی، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی سب مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دہشت گردی کو شکست دلوا سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو وہ تحفظ دلوا سکتے ہیں، وہ پرامن پاکستان دلوا سکتے ہیں جو ان کا حق ہے. آخری جس بات پہ میں انشاءاللہ تعالی اس تقریر کو مکمل کروں گا وہ ہر پاکستانی کے لیے سب سے اہم بات ہوتا ہے. پاکستان کی ہر شہری کی جو سب سے اہم ایشو ہوتا ہے وہ اس ملک کی معیشت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے میں نے کہا، ہمیشہ سے ہمارا بنیاد سے لے کے ہمارا یہ تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست معاشی منصوبے میں یقین رکھتے ہیں. حکومت سازی کے وقت اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی جہاں تک معیشت کا سوال ہے وہ کلیئر ہے، وہ واضح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان کے عوام کے یہ مطالبہ تھا الیکشن میں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں. پاکستان کی عوام کا مطالبہ، پاکستان کی عوام کی خواہش یہ ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی لے کر آئے، غربت میں کمی لے کر آئے، بے روزگاری میں کمی لے کر آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب حکومت کے ساتھ دیا تو اسی امید کے ساتھ کہ حکومت کو ہم وہ سپیس دیں گے، وہ موقع دیں گے، وہ جگہ دیں گے کہ وہ پرفارم کر سکے، پاکستان میں وہ اکنامک پرفارمنس لے کر آ سکے جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو، جس سے مہنگائی میں کمی ہو، جس میں غربت میں کمی ہو، جس میں بے روزگاری کی کمی ہو. اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اتنے سارے عرصے کے بعد اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس کو نہ صرف ویلکم کرے گی، مگر اس کو حکومت کی اگر مہنگائی میں کمی آتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حکومت کی کامیابی ہے. مگر ساتھ ساتھ ہمارا امید یہ ہوگا، ہمارا مطالبہ یہ ہوگا، ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہوگا کہ اگر مہنگائی کی میں کمی آ رہی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارا خواہش یہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی اور انشاءاللہ تعالی ضرور اگر مہنگائی بھی کم ہو رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا تو اس سے نہ صرف غربت میں مگر بے روزگاری میں بھی ساتھ ساتھ کمی ہوگا. مگر حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہے اس میں 2-3 ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سخت اعتراضات ہیں، اختلافات ہیں. ہمارا نقطہ نظر حکومت کے نقطہ نظر سے الگ ہے، اور ہمارا یہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمارے کمیٹیز کی بات چیت ہوگی تو ہم ضرور
ان معاشی پوائنٹس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی ایک دو شعبے میں ایسے پوٹینشل ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو ایک لیڈنگ معیشت بنا سکتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک ایسا معاشی انقلاب لے کر آ سکتے ہیں جس سے پاکستان کے عوام کو روزگار ملے، پاکستان میں بے روزگاری میں کمی ہو، غربت میں کمی ہو، پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، پاکستان کی معیشت کو ترقی ملے. پہلے وہ ہمارا زراعت کا شعبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہماری معیشت کی بیک بون ہے. صدر زرداری نے اپنے پچھلے دور میں زرعی شعبے کو سپورٹ کر کے اس ملک میں ایک ایسا معاشی انقلاب لے کر آئے جس کی نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے پاکستان کے تمام ایکسپورٹس کے جو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے تھے. اور آج ہمارا خدشہ ہے، ہمارا کنسرن ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت کے ایک تو ایسے پالیسیز ہے جس سے زراعت کو فائدہ پہنچنے کے بجائے یہ ہمارا کسان کا معاشی قتل ہوگا. اور اگر پاکستان کا کسان کی معاشی قتل ہوا تو آپ سمجھے پاکستان کی معیشت کا معاشی قتل ہوا. ایک تو صدر زرداری نے جو ریکارڈ توڑ دی ایکسپورٹس کی، وہ اس طریقے سے کہ صدر زرداری نے ہمارے زرعی شعبے کو سپورٹ کیا، انویسٹ کروایا، جیسے چین انویسٹ کرتا ہے، جیسے بھارت انویسٹ کرتا ہے، جیسے یورپین یونین، جیسے امریکہ اپنے زرعی شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں. اور اس بار حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنے زرعی شعبے میں تو سپورٹ پرائس بھی نہیں دے سکتے، جس کا نقصان پاکستان کی کسان کو، پاکستان کی چھوٹے کسان کو ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ حکومت کا یہ پالیسی ہے کہ ملک بھر میں سارے صوبوں میں اچانک ایک وقت میں زرعی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے. اور جبکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر شعبے کو یہ ٹیکس ڈیلیور کرنا چاہیے، اور صوبہ سندھ اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے ہم نے یہاں یہ کر کے دکھایا کہ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا صوبہ ہم ہیں. مگر ساتھ ساتھ اگر آپ ایک رات میں 45% اضافہ کریں گے کسی بھی شعبے میں، ایک رات میں اگر راتوں رات زرعی شعبہ کا آپ ٹیکس 45% مطلب لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ پاکستان کی کسانوں کا معاشی قتل ہوگا. یہ پورا جو آپ کے معاشی شعبہ ہے یہ بیٹھ جائے گا، اور پاکستان کی معیشت پہ اس کا جو اثر ہوگا وہ منفی ہوگا. اس لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ وہ نہ صرف صوبائی حکومتوں سے انگیج کریں مگر صوبائی حکومتوں کے بات سنیں. اگر ہم مل کے فیصلے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف اپنا ٹیکس ٹارگٹس وصول کریں گے مگر ہم اپنے کسانوں کو تحفظ دلوا سکیں گے، ہم زرعی شعبے کو سپورٹ کر سکیں گے، اور اگر زرعی شعبہ کا ترقی ہوگا تو پھر ہمارا پورا معیشت کا ترقی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی زرعی شعبے میں کچھ ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی زراعت کی ترقی، جس کے لیے وفاقی حکومت نے ایک بہت اچھا منصوبہ، ایک اچھا سوچ کے ساتھ لے کر آئے کہ جو کلیکٹیو فارمنگ، جو کوآپریٹو فارمنگ چین میں ہوا، دوسرے ممالک میں ہوئے، یہاں بھی پاکستان میں ہم کلیکٹیو فارمنگ لے کر آئیں گے، پاکستان کی زراعت کو سپورٹ کریں گے، اور پاکستان کی زراعت کو سپورٹ کر کے ہمارا ایکسپورٹس میں اضافہ کریں گے. مگر یہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے
اگر صحیح طریقے سے یہ سیاسی کنسنسس کے طور پہ پیش کیا جائے، عمل درآمد کیا جائے، تو یہ ذرائع انقلاب چاروں صوبوں میں لے کر آ سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو یہاں سے یہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ مگر جو متنازع طریقہ سے وفاقی حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے، جس متنازع طریقے سے وفاقی حکومت اپنا پانی کے بارے میں، پانی کی تقسیم کے بارے میں فیصلے لے رہے ہیں، جس متنازع طریقے سے ایک نہیں 6 کنالز انڈس سے نکلوانے کی منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس منصوبہ کی نتیجے میں مجھے جو فکر ہے کہ اگر حکومت زور و زبردستی اپنا منصوبہ پہ ڈٹا رہا اور اسی طریقے سے آگے متنازع فیصلے لیتے ہیں، خاص طور پہ پانی کے حوالے سے، تو نہ صرف ہمارے وفاق اور صوبے کے درمیان مسئلے میں اضافہ ہوں گے، پاکستان کے عوام کا ریاکشن آ رہا ہے، ذرا زور سے آئے گا، مگر اس سے ہمارا یہ پورا منصوبہ متنازع ہوگا، اور جو مثبت اس کا ایفیکٹ ہونے والا تھا، ہونے جا رہا تھا ہمارا پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی زراعت پہ، الٹا اس کا منفی اثر ہوگا۔ تو اس موضوع پہ بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی زراعت کو سب سے اہم شعبہ سمجھتے ہیں، اس موضوع پہ بھی ہمارا امید ہے کہ وفاقی حکومت بات چیت سے، کنسنسس سے، سیاسی طور پہ سیاسی سٹیک ہولڈر سے انگیج کر کے اگر فیصلے لیں گے تو وہ ملک کے مفاد میں ہوں گے، وہ آپ کے مفاد میں ہوں گے۔ اگر وہ زور زبردستی فیصلے لیں گے تو زور زبردستی والے فیصلے، خاص طور پہ اس ایشو پہ، پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہو سکے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بات چیت کے تھرو، اپنا کمیٹیز کے تھرو اس قسم کے ایشوز کو بھی ضرور ایڈریس کریں گے۔ اس لیے ہم سب پہ یہ تو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں پاکستان کی معیشت کی ترقی میں۔ ایک اور شعبہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہمارا معاشی فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کے عوام کو، خاص طور پہ ہمارے نوجوان کو معاشی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ماڈرن دور میں پاکستان کی معیشت کو وائبل رہنا، دنیا میں پاکستان کی معیشت کو وائبل رہنا، اس شعبے پہ بہت ریلائی کرتے ہیں، اور وہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے۔ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ پوٹینشل مستقبل میں تو ان کے پاس ہے، اور پاکستان کے نوجوان نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں، ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں ہمارے نوجوان دنیا کے نوجوانوں سے آگے ہیں۔ دنیا کے جہاں بھی آپ دیکھیں، ہر شعبے میں، اس شعبے کے نیچے جو بھی اس دائرے میں آتے ہیں، پاکستان میں جو پوٹینشل ہے یہ پوری دنیا مانتی ہے۔ میں نے خود جو انٹرنیشنل ایسے کمپنیز ہے، چاہے وہ میٹا ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، پتہ نہیں کیا کیا، ان سے جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا اور بات چیت کرتا تھا، وہ سب مانتے تھے کہ سب سے زیادہ پوٹینشل اب آگے پاکستان میں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر سے ہم پاکستان کو $60 بلین کی ایکسپورٹس پہنچانے کا پلان، میرے پلان نہیں تھا، یہ وفاقی حکومت کی اپنا پلان تھا کہ $60 بلین کی ایکسپورٹس کی ٹارگٹ ہم میٹ کریں گے آئی ٹی سیکٹر کے تھرو۔ میرا پلان نہیں، حکومت کا پلان۔ حکومت کا پلان تھا کہ $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے پاکستان کو، اور اس $1 ٹریلین اکانومی پاکستان کو بنانے کے لیے جو ایک اہم شعبہ تھا، جس پر حکومت کی بھرپور سپورٹ ہونا تھا، وہ آئی ٹی سیکٹر۔ اب میں آپ کو بھی آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے تھرو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اسی ٹیکنالوجی کے تھرو میں اس وقت پاکستان سے 150 علاقوں سے مخاطب ہوں۔ یہ نہ صرف پاکستان کا مستقبل ہے، یہ دنیا کا مستقبل ہے، اور حکومت نے اس شعبے میں بھی، جہاں ہم نے پاکستان کی معیشت کو
فائدہ پہنچانا تھا، پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا تھا، پاکستان میں غربت میں کمی لے کر آنا تھا، پاکستان میں بے روزگاری میں کمی لے کر آنا تھا، اسی ایک شعبے کو سپورٹ کر کے۔ یہاں بھی حکومت کی جو فائر وال اور وی پی این کا پالیسی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے عوام یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور آگے جا کے امکان یہ ہے کہ مزید مشکلات کا سامنا کریں گے۔ ہم اعتراض کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے حکومت وقت سے کہ اس پالیسی پہ نظر ثانی کرے۔ یہ پاکستان کی عوام کا اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ آپ اس پالیسی پہ نظر ثانی کریں۔ ہم بالکل یہ ممکن ہے، ہم پاکستان کے عوام کو ڈیجیٹل سپیس میں سیکیورٹی بھی دلوا سکتے ہیں اور معاشی ترقی کے لیے گنجائش چھوڑ سکتے ہیں، مگر جس طریقے کار سے حکومت آگے بڑھ رہی ہے اس سے ہمارا خوف ہے، ہمارا ڈر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عوام کو اس کا نقصان ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور یہ بھی حکومت کو اپنی کمیٹی کے تھرو اس ٹاپک کو بھی اٹھائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جبکہ مشکل اور نازک دور سے گزر رہا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اب کتنے مسائل گنوائے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر جنریشن نے اپنی دور کی سیاست کے لحاظ سے ایک ایسا مثبت کردار ادا کر کے اپنے عوام کے لیے کامیابیاں حاصل کی، اور اس مشکل وقت میں، اس دور میں جہاں سیاست کے لیے جو سپیس ہے وہ تنگ ہے، وہ کم ہے، وہ سب کے سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان حالات میں بھی ایک ایسا کامیابی حاصل کیا ہے، ایک ایسا تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی ویسے ہی یاد ہوگا جیسا قائد عوام کے دور میں ہم نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا، جیسے ہم نے صدر زرداری کے دور میں 18ویں ترمیم کے تھرو اس آئین کو بحال کیا، ویسے ہی میں نے آپ نے مل کے جدوجہد کر کے جو 26ویں آئین پاس کروایا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پاکستان کے عوام یہ خود کہیں گے کہ اس آئین کی وجہ سے پاکستان کا ایک ایسا شعبہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایتیں تو تب سے ہیں جب سے ہمارا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ لٹکایا گیا، اس دن سے لے کے آج تک ہم جد و جہد کرتے آ رہے تھے کہ اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز ہو، اس ملک کے عوام کو اگر ہمیں نہیں انصاف تو اس ملک کے عوام کو ہم نے انصاف دلوانا تھا، اور یہ پہلا ہمارا یوم تاسیس ہے جو ہم منا رہے ہیں اس تاریخی فیصلہ کے بعد، کہ تقریباً 50 سال بعد اسی عدالت نے بالآخر خود مانا اپنے فیصلہ کے تھرو، جسٹس فائز عیسیٰ کی اپنا فیصلہ، اور ابھی 1-2 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کا ایڈیشنل نوٹ شیئر کی، سب انہیں خود اب مان رہے ہیں کہ قائد عوام بے قصور تھا، وہ ٹرائل غلط تھا، مگر ہمیں اور پاکستان کے عوام کو 50 سال انتظار کرنا پڑا اتنا ہی فیصلہ سننے میں۔ تو ہم نے پھر یہ طے کیا کہ اگر ہمیں 50 سال انتظار کرنا پڑا، آگے جا کے کسی پاکستانی کو انصاف کے لیے 50 سال کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور ہم نے اتفاق رائے سے مولانا فضل الرحمان سے انگیج کر کے، سیاسی اپوزیشن سے انگیج کر کے ایک ایسا آئینی ترمیم لے کر آئے جو کہ اگر صحیح طریقے پہ سے چاروں صوبوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کو جلدی اور فوری انصاف مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب سارے جو ججز کے تعداد میں اضافہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ ججز اتنا ہی زیادہ کیسز سنیں گے اور اتنا ہی زیادہ کیسز کا فیصلہ دے کے پاکستان کے عوام کو انصاف دلوائیں گے۔ ہم نے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ تھا کہ پارلیمان، عوام کے نمائندے، اپوزیشن اور حکومت مل کے جوڈیشری کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کون جج بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس
قدم سے ہمارا جوڈیشری میں ایک ایسا شفٹ لے کر آئے ہیں، جبکہ پہلے جوڈیشری ایسے تھا کہ it was a judiciary of the people, of the judges, for the judges and by the judges. آپ کی اس ترمیم کی وجہ سے اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے this judiciary will be of the people, for the people and by the people. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم غیر آئینی، غیر جمہوری جو چاہے وہ ہمارا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو، چاہے وہ افتخار چودھری جیسے عدالت ہو، چاہے وہ ڈیم بنانے والا عدالت ہو، یہی طریقہ تھا کہ ہم وہ پورا جو چیپٹر ہے پاکستان کی عدالت کی تاریخ میں وہ ختم کرے، ایک نیا آغاز کرے جس میں آئین کو اہمیت دیا جائے، جس میں عوام کو انصاف دلوانے کو اہمیت دیا جائے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کوز کے لیے قائد عوام سے لے کے اس حکومت تک جدوجہد کیا. یہ قائد اعظم نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا آئینی کورٹ کی وجہ سے، پھر 2006 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا، اس ملک کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں یہ کر کے یہ جوڈیشل ریفارمز، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وعدہ تھی. آپ نے نہ صرف وہ آئینی بینچ بنایا، آپ نے نہ صرف ججز کی اپوائنٹمنٹس میں تبدیلی لے کر آئے، ججز کے تعداد میں تبدیلی لے کر آئے، آپ نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں سارے صوبے کو برابر کی نمائندگی دی اسی وفاقی عدالت میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کامیابی ہے، یہ سیاسی کامیابی ہے، اور جیسے ہم نے اتفاق رائے سے یہ کامیابی حاصل کی، اگر اتفاق رائے سے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی عدالت کو اور پاکستان کی نظام کو ہوگا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن، تمام ڈسٹرکٹ تنظیموں کا، تمام صوبائی عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کو ملک بھر میں 150 علاقوں میں، 4 صوبوں میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں نہ صرف کامیاب کروایا مگر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں کے کونے کونے میں موجود ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری سیاست، مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ کردار ادا کرے گی جس سے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکلے، جس سے ہم پاکستان کے عوام کو کہہ سکے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، بے روزگاری میں کمی آئے گی، غربت میں کمی آئے گی، انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے.